ابو سفیان شام سے ایک قافلہ جس میں 50,000 سونے کے سکے اور ہر قسم کا مال موجود تھا لے کر مکہ جا رہا تھا، لیکن درمیان میں ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا۔ مکہ پہنچنے کے لیے اس کو مدینہ سے ہو کر گزرنا لازمی تھا، اور مدینہ میں مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے۔ ابو سفیان کا قافلہ شام سے آ رہا ہے اور وہ یہیں مدینے کے پاس سے ہو کر گزرے گا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم اپنے آدمیوں کو لے جاتے ہیں اور ابو سفیان کا لشکر لوٹیں گے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کیوں قافلہ لوٹ رہے تھے، وہ بھی رمضان کے مہینے میں؟ اصل میں بدر کی جنگ سے 1 سال پہلے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے گئے تھے سوائے ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ مکہ والوں نے ان کو غصہ دلانے کے لیے ان کی تمام چیزیں، تمام دولت بیچ دی، اور یہی وہ قافلہ تھا جس میں وہ تمام چیزیں موجود تھی جو ان مکہ کے مسلمانوں سے لوٹی گئی تھی۔ مسلمان لوٹ نہیں رہے تھے بلکہ وہ اپنے سے لوٹے ہوئے سامان کا بدلہ لے رہے تھے۔ تو پھر ابو سفیان اس قافلے کا ہیڈ، جو کہ ٹینشن میں تھا کہ اگر وہ اس راستے سے گیا تو مسلمان اس کو چھوڑیں گے نہیں، تو پھر اس نے اپنا راستہ بدلا اور مکہ ایک خط بھجوایا کہ مکہ والے فل سپیڈ میں اس قافلے کی مدد کے لیے پہنچے۔ تو وہ آدمی جیسے ہی مکہ پہنچا تو اس نے کعبہ کے قریب جا کر اپنے اونٹ کا کان اور منہ کاٹ دیا اور اپنے کپڑے پھاڑ کر زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگا۔ یہ اس زمانے میں ان کا ایمرجنسی دکھانے کا ایک رواج تھا۔ مسلمان فوج آلریڈی قافلے کو لوٹنے کے لیے نکل چکی تھی۔ ابو جاہل نے اس قاصد سے پوچھا کہ کتنے آدمی تھے؟ اس قاصد نے کہا کوئی آلموسٹ 313 ہوں گے۔ تو ابو جاہل نے بولا ہم 1000 لے کر جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کتنے گھوڑے تھے؟ تو اس بندے نے بولا کوئی آلموسٹ 2 گھوڑے ہوں گے۔ تو ابو جاہل بولا ہم 100 لے کر جائیں گے۔ پھر ابو جاہل نے پوچھا کہ کتنے اونٹ تھے؟ اس نے بولا کہ کوئی تقریباً 70 اونٹ ہوں گے۔ تو ابو جاہل بولا ہم 170 لے کر جائیں گے۔ ابو سفیان کا قافلہ مین روڈ سے جانے کی بجائے کسی اور راستے سے نکل گیا اور مسلمانوں کے لشکر سے بچ گیا۔ تو اب لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ قافلہ تو بچ گیا۔ لیکن ابو جاہل نے پھر کہا کہ اگر یہ قافلہ بچ بھی گیا ہو تب بھی ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور بولا ان کے 1 آدمی کے مقابلے میں ہمارے پاس 3 آدمی ہیں، ہم ان سے لڑنے جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے میدان میں پہلے کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ تو ایک صحابی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ، کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو مشورے سے کی۔ تو ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر ہم آگے جا کر پڑاؤ ڈالیں تو وہاں پانی بھی زیادہ ہے اور ہم دشمنوں کو بھی قبضہ کرنے سے روک سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابی کا مشورہ بہت ہی پسند آیا۔ تو آدھی رات کو فوج اس جگہ سے موو کر کے اس جگہ شفٹ ہو گئی۔ دوسرے دن ابو جہل کی فوج جب سامنے آئی تو وہ مسلمانوں سے 3 گنا بڑی تھی۔ عتبہ a very rich مکن بزنس مین اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا، کیا کوئی ہے جو ہم سے آ کر لڑائی کر سکے؟ مدینہ کے 3 انسان ان سے لڑنے کے لیے سامنے آئے۔ تو عتبہ بولا یہ کون ہے؟ ہمیں اپنے بھائی چاہے جنہوں نے ہمارے باپ دادوں کا دین چھوڑ دیا۔ حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور 22 ایئرز اولڈ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے، لیکن عتبہ، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا تینوں ہی مارے گئے۔ عتبہ کا بیٹا حذیفہ جو کہ مسلمانوں کی فوج میں تھا، اس کے سامنے اس کے باپ، چاچا اور بھائی کو مار دیا گیا، لیکن وہ مسلمانوں کی فوج میں ہی رہا۔ مسلمانوں کو پتا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی فوج بہت ہی چھوٹی ہے، اس لیے انہوں نے ڈیفینسو اسٹریٹجی اختیار کی کہ ہم تو اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، تم لوگ ہی آگے حملہ کرو۔ اسی کے ساتھ ابو جاہل نے فل فلیش حملے کا حکم دیا۔ اس کا خیال تھا کہ 2 منٹ کا کام ہے، جلدی سے ختم کر کے نکلتے ہیں یہاں سے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ ہر ایک مسلمان کے بدلے 5 کافر مرنے لگے۔ کافروں کی فوج پیچھے ہٹ گئی اور ٹینشن میں پڑ گئی کہ ہم ان سے 3 گنا زیادہ ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ان کو ان کی جگہ سے ہلا بھی نہیں پا رہے۔ مین وائل مسلمانوں نے اپنی صفوں کو بدلا اور بالکل فریش لوگوں کو اگلی صف میں کھڑا کر دیا۔ ابو جہل نے دوبارہ فل فلیش حملے کا حکم دیا، لیکن پھر وہی ہوا، کافر فوج پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ تو پھر کافروں کی فوج بدر کا میدان چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگی۔ ابو جہل مارا گیا۔ مکہ میں سارے جیت کی خبر کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے 60 سال میں مکہ والوں کو کوئی بھی شکست نہیں ہوئی تھی، اور آلموسٹ 65 سال پہلے انہوں نے ابرہہ کے 60,000 لشکر کو ہرایا تھا، اور اس وجہ سے پورا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتا۔ لیکن اب مکہ کے قریش صرف 313 لوگوں سے ہار گئے تھے۔ پہلے لوگ جب جنگ سے بھاگ کر مکہ پہنچے تو ان پر کسی نے یقین ہی نہیں کیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا
کہ ہم جنگ ہار گئے ہوں، لیکن آہستہ آہستہ انہیں یہ بات سمجھ آنے لگی کہ ہم پورے عرب کے سامنے یہ جنگ اور اپنی عزت ہار چکے ہیں۔ ایک ویسٹرن ہسٹورین لکھتے ہیں کہ عرب جنگ سے پہلے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمزور انسان سمجھتے تھے جس کو اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا تھا اور وہ دوسروں سے مدد مانگتا پھرتا۔ لیکن اس جنگ کے بعد محمد ایک جینیس جنرل اور ایک عظیم بادشاہ کے طور پر پورے عرب میں مشہور ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو ہرا کر دکھایا تھا۔ اس جیت کی خبر لے کر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو ہر طرف صرف سیلیبریشن ہی چل رہی تھی، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گئے تو انہیں معلوم ہوا اے اللہ کے رسول، آپ کی پیاری بیٹی رقیہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ اس بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمگین ہوئے، لیکن جنگ کی خوشی کی سیلیبریشن کے لیے انہوں نے اپنے اس غم کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا۔ لیکن یہ سیلیبریشن زیادہ چل بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ابو سفیان نے پورے عرب سے 3000 کی فوج جمع کر لی تھی جو مسلمان پر حملہ کرنے آ رہی تھی۔